nämligen vem som ska få vara medborgare, när det ska ske och naturligtvis också hur. Begå brott eller annan misskötsamhet inte förvärvar svenskt medborgarskap. یہ سویڈن کے مائیگریشن کے وزیر جان فوشل ہیں جو آج 9 فروری پیر کے روز دارالحکومت اسٹاک ہوم میں اپنی اتحادی جماعتوں کے جو 2 وزراء ہیں اور ساتھ ایس ڈی سویڈش ڈیموکریٹ جن کی حمایت سے یہ حکومت قائم ہے ان کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ سویڈن کی شہریت کے لیے ہم تاریخی تبدیلیاں جو ہیں وہ لا رہے ہیں، اور نیا قانون جو ہے وہ اس سال 6 جون سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ تو اس ولاگ میں آج کی ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے تفصیلی ہم بات کرتے ہیں کہ جو شہریت یعنی سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے، سٹیزن شپ کے لیے جو نیا قانون آ رہا ہے اس میں کون کون سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوں گے اور کون کون سی اس میں اہم چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے درخواست دے رکھی ہے یا مستقبل میں دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم مشورے جو ہے وہ شامل ہیں۔ مائیگریشن کے وزیر جان فوشل نے کہا ہے کہ سویڈن کا پاسپورٹ صرف ایک سفری دستاویز نہیں ہے بلکہ یہ سویڈن کی نیشنلٹی ہے، اور اس کے لیے خصوصی شرائط ہونی چاہیے، اور جب سے وہ حکومت میں آئے تھے وہ اس ضمن میں کام کر رہے تھے، اور اب ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے مشورے سے انہوں نے جناب اس پہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ تمام تجاویز اگلے مراحل کے لیے جائیں گی، اور یہ قانون جو ہے وہ 6 جون سے نافذ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ سویڈن کی شہریت کے لیے جو انتظار کی مدت ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، 5 سال سے اس کو 8 سال کر دیا گیا ہے، اور بعض ایسے لوگ جو ریفیوجیز ہوتے تھے جن کو پہلے 4 سال میں سویڈن کی نیشنلٹی ملتی تھی اب ان کو 7 سال کے بعد نیشنلٹی ملے گی، لیکن جو نارڈک سٹیزنز ہیں یعنی جو ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ وغیرہ سے، آئس لینڈ سے سویڈن میں اگر وہ نیشنلٹی لینا چاہیں تو ان کے لیے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، یعنی ان کے لیے وہ 3 سال کی مدت ہی رہے گی۔ تو ایک تو سب سے بڑی تبدیلی جو اس قانون میں ہے وہ یہ ہے کہ مدت میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، یعنی زیادہ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا سویڈن کی شہریت کے لیے۔ دوسری بہت بڑی شرط جو ہے وہ کفالت کی شرط ہے۔ اس سے پہلے یہ کوئی شرط نہیں تھی کہ آپ کے پاس کام ہے، آپ کی آمدنی ہے یا نہیں، آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے تھے، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے سویڈن کی شہریت لینی ہے تو آپ کی کم از کم تنخواہ 20,000 سویڈش کرون جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور آپ کسی قسم کے بھی سوشل بینیفٹ یعنی حکومت سے کسی قسم کا بھی کوئی بھی گزارا الاؤنس یا دوسری چیزیں نہ لے رہے ہوں، اور اگر آپ نے پچھلے 3 سال میں 6 ماہ سے زیادہ عرصہ اگر سوشل بینیفٹس لیے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفالت کی شرط جو ہے یہ دوسری بڑی شرط جو ہے وہ اس سٹیزن شپ کے نئے قانون کا جو ہے حصہ ہے۔ تیسری بڑی شرط جو ہے وہ سویڈش زبان اور سوسائٹی کے ٹیسٹ کے حوالے سے ہے۔ سویڈش زبان کے ٹیسٹ کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ بات کی ہے، اور سویڈش زبان کا ٹیسٹ جو ہے وہ اگلے سال 2027 سے یعنی 2027 سے نافذ العمل ہوگا، لیکن سویڈن کی سوسائٹی، معاشرہ، حکومت، یہاں کی ڈیموکریسی، یہاں کا سسٹم، اس کے حوالے سے ٹیسٹ جو ہے وہ اس سال اگست 2026 سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو لوگ ابھی اپلائی کر رہے ہیں یا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے جن کا بھی جواب نہیں آیا، انہیں اس ضمن میں جو ہے وہ کوشش کرنا ہوگی کہ سویڈن کی جو سوسائٹی ہے، یہاں کی جو ڈیموکریسی ہے، سیاسی جماعتیں کون کون سی ہیں، حکومت کا نظام کس طرح سے چلتا ہے، یہ خاص جو ہے وہ سوال ہوں گے اور یہ آپ کو آنی چاہیے۔ اور یہاں ساتھ ہی میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ جو میں نے کتاب وطن ثانی سویڈن کے حوالے سے لکھی ہے اس میں سے آپ کو بہت معلومات اس حوالے سے مل سکتی ہیں جو اس ہونے والے امتحان میں آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد جناب سویڈن کی شہریت کے لیے چوتھی بڑی شرط رکھی گئی ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ ٹھیک ہو، آپ نے کسی قسم کا کوئی جرم نہ کیا ہو، آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، آپ نے کوئی کسی ادارے کا قرض جو ہے وہ نادہندہ نہ ہو، یعنی آپ کا جو کیس ہے وہ کرونوفوگدن جو یہاں پہ کرکی کا محکمہ ہے وہاں تک نہ گیا ہو، کوئی آپ نے سنگین جرم نہ کیا ہو، اور اگر کسی شخص کو کسی جرم میں 4 سال کی قید کی سزا ہو گئی تو پھر اس کو نیشنلٹی کے لیے 15 سال جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن سٹیزن شپ کا جو یہ نیا قانون آ رہا ہے اس میں سویڈن کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھانا یا جو شہریت کے لیے جو تقریب منعقد ہوگی اس میں جانا یا اس میں مصافحہ کرنا یہ لازمی نہیں ہے، تو یہ 2 چیزیں جو ہے وہ اس مجوزہ قانون میں ابھی شامل نہیں کی گئیں۔
اور یہ تمام جو تجاویز ہیں انہوں نے بنا دی ہیں، اور اگلے مراحل طے ہونے کے بعد یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس قانون کو 6 جون یعنی جس دن سویڈن کا نیشنل ڈے ہے اس دن سے جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے۔ اب اس میں بڑی اہم بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کا فیصلہ اگر 6 جون سے پہلے آ گیا تو ٹھیک ہے، وہ ان پہ یہ قانون جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے پہلے سے اپلائی کر رکھا ہے اور آپ کی درخواست پر فیصلہ 6 جون تک نہیں آتا تو آپ کو جناب یہ تمام شرائط پورا کرنی ہوں گی، یعنی جاب بھی ہونا چاہیے، سویڈش سوسائٹی کا ٹیسٹ بھی دینا ہوگا اور باقی بھی جو چیزیں ہیں۔ تو یہ جناب بہت ہی جو ہے وہ الارمنگ چیز ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان سے مائیگریشن والوں نے پاسپورٹ بھی مانگے ہوئے ہیں اور وہ کئی مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں پاسپورٹ بھجوائے ہوئے 8 ماہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ایک حیران کن چیز ہے، کیونکہ پاسپورٹ جب مائیگریشن ایجنسی منگواتی ہے تو عمومی طور پہ فیصلہ جلد ہو جاتا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ کئی مہینوں سے پاسپورٹ بھیج کے بھی جو ہے وہ اس انتظار میں ہیں۔ تو اگر یہ قانون 6 جون کو نافذ ہو گیا اور جن لوگوں کے کیسز پہ فیصلہ نہ ہوا ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی ضرور تیاری کرنا ہوگی۔ تیاری کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اور اس ضمن میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپلائی کر رکھا ہے اور آپ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، یا وہ لوگ جو مستقبل قریب میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا جو ہے وہ ریکارڈ بالکل ٹھیک رکھیں، اگر ان کے بلز جو ہیں وہ بر وقت ادا ہوں، وہ کرونو فوگدن تک نہیں جانے چاہیے۔ اور دوسری اہم چیز ہے کہ سویڈش سوسائٹی کے بارے میں جو ہے وہ معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، وہ عام فہم قسم کے سوالات وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے۔ اور تیسری اہم چیز ہے کہ وہ جاب تلاش کرنا شروع کر دیں، وہ جاب ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور 20,000 تک جاب لینا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا تو آپ ابھی سے جاب تلاش کر لیں۔ اگر تو آپ کا فیصلہ 6 جون سے پہلے ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا یہ فیصلہ 6 جون تک نہ ہوا تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ آج 9 فروری پیر کے روز جو یہاں اسٹاک ہوم میں مائیگریشن کے وزیر ہیں انہوں نے جو اس حوالے سے جو پریس کانفرنس کی تھی، اور جو 6 جون سے یہ جو قانون نافذ ہو رہا ہے اس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس پہ مختلف قسم کا رد عمل آیا، بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ ہم بہت مدت سے آلریڈی انتظار کر رہے تھے، اب حکومت نے ہمیں اور انتظار میں ڈال دیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ بھی رد عمل آیا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پرانی اپلیکیشنز ہیں اگرچہ ان پہ فیصلہ 6 جون تک نہ ہو تو ان کو ایگزیمپٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے جو ہے ان تمام جو تجاویز تھے ان سے اتفاق نہیں کیا۔ تو یہ جناب سٹیزن شپ کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر کہ سویڈش زبان آپ سیکھنا شروع کر دیں، سوسائٹی کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات لینا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کریں اور جاب تلاش کریں، تاکہ اگر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں یا اگر آپ کی اپلیکیشن پہ 6 جون سے پہلے فیصلہ نہ ہو تو آپ کو کسی قسم کی دقت یا پریشانی نہ ہو۔ اس ضمن میں جو بھی اپڈیٹس آ رہے ہیں میں فوری طور پہ آپ کی خدمت میں ان ولاگ کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ اپنی رائے ہمیشہ کی طرح ضرور لکھیے، اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے تو دوست آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔